ابن سیرین کی خدمت میں ایک شخص آیا اور اس نے کہا میں نے خواب دیکھا کہ میں کھولو میں تیل ڈال رہا ہوں. کھولو وہ چکی جو چلتی ہے اور بیچ سے تیل نکالتی ہے، واپس تیل ڈال رہا ہوں. ابن سیرین نے اس کو کہا تیرے نکاح میں کہیں تیری ماں نہ ہو، تیرے نکاح میں کہیں تیری ماں نہ ہو. گھر آیا بڑا غمگین. گھر والوں نے پوچھا کیوں؟ کہہ رہے ایک خواب دیکھا تھا. ابن سیرین کو بتایا، غضب کر دیا اس نے. اس نے کہا تیرے نکاح میں تیری ماں ہے. تو وہ بیوی آ کے بیٹھ گئے. اس نے کہا ویسے آپ کہاں کے رہنے والے ہیں؟ اب مجھے تو پتہ نہیں ہے، فلاں ملک کے اندر قتل عام ہو رہا تھا اور لوگ بھاگ رہے تھے، وہاں میں اٹھایا گیا ہوں. اس نے کہا اس قتل عام میں تو میں بھی بھاگی تھی، اور میرے پاس ایک بچہ تھا، وہ میں نے ایک جھاڑی میں ڈالا تھا. کہا وہی میں ہی ہوں. ایک آدمی نے خواب سنایا ابن سیرین کو کہ میری رانیں بڑی بڑی ہو گئی، آپس میں ٹکرا گئی. حضرت نے فرمایا آپ کے نکاح میں 2 سگی بہنیں. تحقیق کی گئی تو سگی بہنیں نکل آئی. ہارون رشید کی بیوی زیب النساء نے خواب دیکھا کہ جنگل کے وحوش چرند پرند درند وہ اس کے ساتھ جمع کر رہا ہے، اور اس کا فرج بہت بڑا ہو چکا ہے. ہر جانور آتا ہے اور اپنا سامان اس میں اتارتا ہے. کچھ دیر اس کے ساتھ رگڑ کے تسلی کر کے چلے جاتے ہیں، پھر ایک اور آتا ہے. نوکرانی کو کہا کہ بہت خراب خواب لگ رہا ہے، میرا نہ کہو، اپنا کہو کہ میں نے خواب دیکھا ہے. کنیز گئی اور اس نے ابن سیرین کو کہا کہ حضرت سے میں نے ایک خواب دیکھا ہے. خواب سنایا. ابن سیرین نے کہا جھوٹی کہی گی، یہ خواب تو نہیں دیکھ سکتی، یہ ہارون کی بیوی زیب النساء نے دیکھا، اور ہارون رشید کی بیوی زیب النساء نے دیکھا ہوگا، زبیدہ نے، اور یا یہ کہ اس کی ماں خیزران نے دیکھا ہو. واپس آئی کہ ابن سیرین نے بہت ڈانٹا مجھے اور کہا یہ تجھ جیسے گدی خچری یہ خواب دیکھ سکتی؟ یہ خواب تو یا ہارون کی بیوی زبیدہ دیکھے یا اس کی ماں خیزران دیکھے. زبیدہ نے کہا عالم بہت بڑا ہے اور رویا کا امام ہے، بتا دو. اس کو تو ویسے ہی پتہ چل گیا. اس نے واپس آ کے کہا حضرت صاحب وہ میری مالکہ زبیدہ نے دیکھا. کہا اللہ اس سے بڑا کام لے گا، اس سے انسان حیوان سب سیراب ہو جائے گا. کبھی خواب کریہ المنظر ہوتا ہے لیکن اس کی تعبیر اچھی ہوتی ہے. کہتے ہیں اس خواب کی تعبیر میں ہزاروں مسجدیں بنائی گئی، ہزاروں مسافر خانے بنائے گئے، ہزاروں یتیم خانے قائم کیے گئے، ہزاروں مقامات پر لنگر دیے گئے، لاکھوں مسلمانوں کو کپڑا دیا گیا، کھانا دیا گیا. جو بادشاہ اور بادشاہ کی ملکہ سے ہو سکتا تھا خواب کی تعبیر میں کر دیتے. ایک رات کو ہارون اپنے پلنگ پر اور زبیدہ اپنے پلنگ پر لیٹ رہے تھے. ٹھنڈا موسم تھا، خوشگوار ہوائیں تھی، آسمان کا مطلع صاف تھا، ستارے چمک رہے تھے، جھرمٹ نظر آ رہے تھے. ہارون نے زبیدہ کو کہا میں شرمندہ ہوں، میں نے آپ کے لیے کچھ نہیں کیا.
بڑی قیمتی عورت تھی. میں نے آپ کے لیے کچھ بھی نہیں کیا، میں بہت شرمندہ ہوں. بتائے کیا کروں ایسا کہ آپ خوش ہو جائیں. زبیدہ نے کہا یرا حج کے موسم میں عرفات میں نہ ہو، مزدلفہ میں حاجیوں کا حال دیکھا نہیں جا سکتا. ایک زمزم کا کنواں ہے، وہ مکہ میں 4-6 میل دور ہے، کون وہاں جائے اور آئے. اور انسان و حیوان کی زبانیں لٹکی ہوتی ہے. کاش کہ کوئی ایسی صورت بن جاتی کہ حج کے موسم میں حاجی صاحبان اور ان کی مویشی ان کو پانی مل جاتا. ہارون رشید نے کہا بیگم صاحبہ انشاءاللہ ایسا ہوگا، آپ مجھے موقع دیں. اس طرح ہی کوئی صورت بنے گی. جب صبح ہوئی ہارون رشید نے وزراء کا اجلاس طلب کیا اور اس میں کہا میری گھر والی نے ایک آرزو کی ہے کہ مینا، مزدلفہ اور عرفات میں پانی ہونا چاہیے. کیا کریں گے؟ پانی کیسے ہوگا؟ ایک انجینئر نے ہاتھ اٹھایا، مجھے اجازت دے. کہا کیا کرو گے؟ دریائے دجلہ سے اور دریائے فرات سے ایک نہر چلاؤں گا، اور یہ نہر عربستان تک پہاڑوں میں چھپا ہوا ہوگا. عربستان میں اس کو ظاہر کروں گا. مینا، مزدلفہ اور عرفات میں کھل کر بہے گی. 2 دریاؤں سے کیوں نکالتے ہو کہ اگر ایک میں پانی کم ہو گیا تو دوسرے میں تو ہوگا. اس پر خرچہ کتنا آئے گا؟ 60,000 روپے. ٹھیک ہے. ہارون نے وزیر مال کی طرف دیکھا، آرڈر دے دیا کہ پیسے مہیا کرو. اس نے کہا پیسے تیار ہیں. 6 سال کا عرصہ لگا ہے. دریائے دجلہ اور دریائے فرات سے نہر چلی اور یہ نہر مینا، مزدلفہ اور عرفات سے گزر رہی. سرخ اینٹیں لگی ہوئی، سرخ اینٹوں کی بنی ہوئی ہے، اور اب بھی اس میں پانی چل رہا ہے. ہنوز ابر رحمت در فشانت، مئو میں خانہ و محرم نشانت.